کیونکہ تعلیم، فضائل کی تعلیم اپنے اعمال کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے ہے، اپنے اعمال میں احتساب پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ مجھے اس عمل پر کیا دے گا، اسے احتساب کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، ہم فضائل کی تعلیم کو ابھی سمجھے نہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ اصل میں فضائل کی تعلیم کا مقصد اپنے اعمال کے اندر احتساب پیدا کرنا ہے کہ اللہ مجھے اس عمل پر کیا دیں گے۔ تو وعدے، اللہ کے وعدے ہیں یہ فضائل، ان فضائل، یہ اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے تعلیم کی جاتی ہے۔ دیکھو، اچھی طرح یاد رکھو کہ ہمیں تعلیم اس طرح کرانی ہے کہ تعلیم میں بیٹھنے والے محسوس کریں کہ ہاں ہم سے کچھ کہا جا رہا ہے۔ ایک ایک حدیث کو 3 بار، ایک ایک حدیث کو 4 بار، ایک ایک حدیث کو 2 بار۔ ہم تو کتاب پڑھنے کے لیے نہیں پڑھ رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجمع، تعلیم میں بیٹھنے والا مجمع جو حدیث پڑھی گئی ہے اس کا تاثر اس کے اندر پیدا ہو۔ دیکھو بھائی، ایک تو یہ کہ میں کتابوں کے آگے کر کے پڑھتے چلا جاؤں، اور ہمارا مجمع غافل ہے، کوئی بچے لگا بیٹھا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے جی، کوئی مسجد کی صف کی چٹائی سے کھیل رہا ہے، کوئی اس کے تنکے توڑ رہا ہے، کوئی مسجد کی میں سے باہر دیکھ رہا ہے بازار میں، اور تعلیم چل رہی ہے۔ کیوں کہ اب سارے کام پروگرام بن گئے ہیں، اب محنت نہیں رہی۔ تعلیم 7 منٹ ہوگی گھڑی دیکھ کر، تعلیم کرانے والے بھی گھڑی دیکھ رہا ہے اور جو مسجد کے مقتدی ہیں وہ بھی گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر فضائل کے، اللہ کے وعدوں سے ہمارے اعمال میں احتساب پیدا ہو جائے، اللہ مجھے اس عمل پر یہ دیں گے۔ تو تعلیم تو احتساب پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تو ایک ایک حدیث کو 3 بار پڑھیو، جماعت میں نکل کر ہو یا مقام پر ہو، اس طرح پڑھو ایک حدیث کو کہ سننے والے محسوس کریں کہ آدمی ہم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ ہمارے تعلیم میں غفلت نہ ہو، ہماری تعلیم میں غفلت نہ ہو، بلکہ دھیان اور عظمت اور توجہ، اور تعلیم میں باوضو بیٹھیو، تعلیم میں باوضو بیٹھیو، اور تعلیم میں ٹیک نہ لگائیو۔ کوئی بیمار ہے، معذور ہے، بوڑھا ہے، تو بیمار کے لیے تو اجازت ہے، لیکن عظمت ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سنائے جا رہے ہیں، اس لیے ہم تعلیم میں عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، باوضو ٹیک نہ لگا کر بیٹھیں، آپس میں باتیں نہ کریں، تو پھر حدیث کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی۔ حدیث کا نور تو حدیث کے ادب سے آئے گا، حدیث کا نور کیسے آئے گا؟ حدیث کے ادب سے۔ اور اگر تعلیم بے ادبی سے بیٹھے ہیں تو پھر اس سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی، پھر یہ تعلیم ایک روزانہ کی عادت بن جائے گی۔ ہاں بھائی کر لو بھائی 5 منٹ یہ کتاب پڑھ لو، اس لیے میرے محترم دوستوں، ایک ایک حدیث کو 2 بار، 3 بار، 3 حدیثیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک حدیث کو 3 بار پڑھ لو۔ 3 حدیثیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک حدیث کو 3 بار پڑھ لو، تاکہ ہمارے اندر اس کا یقین اترے، اور پھر عمل کے وقت اس حدیث کو یاد کرو۔ دیکھو میرے دوستو، ہم تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مسجد چل کر جاتے ہیں، صف اول کی کوشش کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں خبر کہ اس عمل کے کرنے پر اللہ ہمیں کیا دے رہا ہے۔ اس لیے ہمارا ہر عمل بوجھ بنا ہوا ہے۔ نماز کے انتظار مشکل ہو گیا، نماز کے انتظار مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ نہیں خبر کہ نماز کا انتظار کرنے والا نماز کے حکم میں ہے۔ مسجد چل کر جا رہے ہیں، اگر اس کا یقین ہو کہ اللہ میرے ہر قدم پر گناہ معاف کر رہے ہیں، درجات بلند کر رہے ہیں، ہر قدم پر اللہ رب العزت مجھے اجر دے رہے ہیں،
نیکیاں مل رہی ہیں، بتاؤ تو اس کے چلنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک آدمی تلاوت کرے، اگر الف لام میم کہتے یہ خیال آئے کہ اللہ نے مجھے اس وقت 3 نیکیاں ایسی دی ہیں کہ ہر نیکی 10 کے برابر، حدیث میں آتا ہے نا کہ الف لام میم کہا تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں۔ مجھے سچی بتاؤ، میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں، کبھی خیال آتا ہے اس کا؟ کبھی سے خیال آتا ہے کہ میں الف لام میم کہا مجھے 30 نیکیاں مل گئی؟ ہمارے اعمال الگ ہیں، فضائل کی تعلیم الگ ہو رہی ہے۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اعمال کرتے وقت ان فضائل کو دھیان میں رکھا کرو جو اس عمل سے متعلق تعلیم میں سنے ہیں۔ بھائی بات سن رہے نا دھیان سے؟ ہمیں تو خبر ہے کہ آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی، بے شک مجاہدہ، لیکن اللہ رب العزت ہماری اس تکلیف سے ہی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کا دستور ہے یہ کہ جو اس کے لیے تکلیف اٹھا لیتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کو نواز دیتے ہیں۔ ہم تو دعوت کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح میرے محترم دوستو، ہم تعلیم کو اس طرح کریں اور مسائل علماء سے سیکھیں، پھر رو کر اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ تو مجھے اپنا علم عطا فرما دے، مجھے اپنا والا علم عطا فرما دے اور میرے اعمال کے اندر احتساب پیدا فرما دے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، ہمیں ذکر کی بھی دعوت دینی ہے۔ اپنی ذات سے اللہ کا دھیان جمع کر ذکر کرنا ہے، اللہ کا دھیان جمع کر ذکر کرنا ہے، اور اللہ کو تنہائیوں میں پکارا کرو۔ یہ نہیں کہ باتیں ہوتے ہوتے تصویر پوری ہو گئی، اصل تو ذکر اللہ کو یاد رکھنا ہے، اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے۔ ہم اللہ کے دھیان کے بغیر ہی تصویر پوری کر لیتے ہیں۔ تیسرا کلمہ اللہ کے دھیان کے ساتھ سبحان اللہ کہو، اللہ کو تمام عیبوں سے پاک یقین کرتے ہوئے، اللہ کو تمام عیبوں سے پاک یقین کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ کہ کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے، تمام تعریف اسی کے لیے ہے۔ اللہ کو اللہ یقین کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی کو یقین کرتے ہوئے اور سب کی چھوٹائی کا اقرار کرتے ہوئے، اس طرح تیسرا کلمہ ایک تصویر صبح کو، ایک تصویر شام کو، اسی طرح ایک تصویر درود شریف کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے احسانات کو اس طرح یقین کرتے ہوئے کہ اے اللہ میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اے اللہ تو ہی آپ کی شائع نشان اپنے نبی پر رحمت نازل فرما دے، میں تو آپ کے احسانات کے ادا کرنے سے قاصر ہوں، میرے بس کا نہیں ہے کہ میں آپ کے احسانات کا بدلہ چکا سکوں۔ اس طرح درود شریف پڑھا جائے اور پھر استغفار، ایک تصویر استغفار کی، یہ تو کم سے کم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار کرتا تھا۔ ابو ہریرہ کتنے استغفار کرتے روزانہ؟ 12,000۔ اور یہ فرماتے کہ یہ 12,000 یہ تو میرے گناہوں کا قرضہ ہے۔ ایک دن میں اگر 70 مرتبہ استغفار کر لیا تو اللہ 700 گناہ معاف فرما دیں گے۔ کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ 700 گناہ معاف ہوتے ہیں 70 بار استغفار کرنے سے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، 100 بار صبح شام استغفار، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ، آئندہ گناہوں سے بچنے کے ارادے کے ساتھ، یوں نہیں کہ ایک عادت بن گئی ہے تسبیح کی، وہ ہاتھ میں لیا ٹہلنے نکل گئے، وہ ہاتھ میں لیا دکان پر چلے گئے، دکان پر گاہک سے باتیں بھی چل رہی ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہے، نہیں، بلکہ
بلکہ ہم تسبیحات کو تنہائی میں اللہ کے ساتھ تنہا ہو کر وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کو یاد کر، اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ تنہا ہو جاؤ، پھر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے ذکر میں۔ اور ذکر تو اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہے، اصل تو میرے بزرگ دوستو ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ جو اللہ کو ہر وقت یاد رکھے گا وہ اللہ رب العزت کے حکموں پر چلتا رہے گا، کیونکہ اللہ کی اطاعت اللہ کو یاد رکھنے سے ہو سکتی ہے۔ ورنہ تسبیح پڑھ لی اور تسبیح پڑھ کر جیب میں رکھی اور پھر کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تسبیحات کا اہتمام ہے لیکن نام رنگ کو دیکھ رہے، ہاں بہت ملیں گے، ساتھی شکایتیں کرتے ہیں آ کر کہ جی تسبیح پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی ہے، مگر نگاہ پر قابو نہیں ہے۔ دیکھو میرے بزرگوں، ہم اعمال تو کرتے ہیں مگر اللہ کو یاد رکھتے نہیں ہیں۔ ہم ذکر کرتے تو ہیں، اللہ کو یاد کرتے تو ہیں، مگر اللہ کو یاد رکھتے نہیں ہیں۔ اصل ہے اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھو۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ذکر ہے اللہ کو یاد رکھنا، کہ اللہ کو اللہ کو یاد رکھنے سے اطاعت ہو سکتی ہے اللہ کی، ورنہ تسبیحات بھی ہوں گی، نماز بھی ہوگی اور نہ گھروں کو بھی دیکھ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ اس طرح کریں گے بھائی، اس طرح اللہ کا دھیان جمع کر ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ پھر رو کر مانگو اللہ سے، اے اللہ تو مجھے اپنا دھیان عطا فرما دے۔ اسی طرح ہے میرے محترم دوستو اکرام کسے کہتے ہیں؟ اکرام کی حقیقت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اللہ کے راستے میں نکل کر خوب اکرام مسلم کی دعوت دیجو، اپنی ذات سے اکرام مسلم کی مشق کرو۔ اس راستے میں خدمت تربیت کے لیے ہے، اس راستے میں خدمت تربیت کے لیے، کہ خدمت سے تواضع آئے گی، اکرام مسلم سے تواضع پیدا ہوتی ہے، کہ اپنے ساتھیوں کا سامان اٹھا دو، کسی کو سہارا دے دو، کھانا خود پکانے میں لگ جاؤ۔ اکرام مسلم، اس راستے میں خدمت کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ وہ جو اب تک خدمت عیب بنی ہوئی تھی کہ آج تک کسی کو پانی کا گلاس نہیں پکڑایا، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر مزاج بنے گا نبوت والا۔ ابھی تو مزاج بنا ہوا ہے بڑائی والا، کہ پھر مزاج تواضع کا بنے گا۔ صحابہ کرام نکلے جماعت میں، آپ صحابہ کے ساتھ تھے، سارے کام صحابہ پر تقسیم ہو گئے، کہ بکری کون کاٹے گا اور گوشت کون بناوے گا اور آگ کون جلاوے گا، کھانا کون، سارے کام تقسیم ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں چن کر میں لاؤں گا، میرے ذمہ کام کرو۔ کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کچھ نہیں کریں گے؟ کہ نہیں بھائی میں بھی کام کروں گا۔ تو آپ جنگل سے لکڑیاں چننے چلے گئے۔ اس لیے یاد رکھیو، اس راستے میں کوئی خدمت اپنے ذمہ آوے تو کبھی ناک نہ چڑھائیے کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے، یا آدمی کو پہچانتے نہیں ہیں کہ بڑے سیف صاحب، بڑے رئیس اور بڑے آدمی، کہ ان کے گھر میں تو باورچی ہے مستقل کھانا پکانے والا، ان کے تو بیگم نے بھی کبھی کھانا نہیں پکایا۔ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت تربیت کے لیے ہے، کہ اس راستے میں خدمت یہ نبیوں کی لائن کی چیز ہے، صحابہ کی لائن کی چیز ہے، تو ضرورت کے لیے نہیں ہے صرف، بلکہ اس راستے میں خدمت تربیت کے لیے ہے۔ ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خوب خدمت کرنی ہے، اس سے اکرام مسلم کی مشق ہوگی، اس سے اکرام مسلم کی مشق ہوگی۔ پھر رو رو کر مانگو اللہ سے کہ اے اللہ تو میرے اندر نبوت والے اخلاق پیدا فرما دے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی کام آ جایا کرتے تھے کہ ایک عورت وہ آپ کو لے گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ کہ چلو ذرا میرا یہ کام کر دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول جب خلیفہ بن گئے تو لوگوں نے ایک لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ اب تو یہ امیر المومنین بن گئے ہیں, اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا؟ پہلے تو ہم اپنی بکریاں ان کے پاس لے آتے تھے, یہ دودھ نکال لیا کرتے تھے, اب تو یہ بڑے آدمی ہو گئے, ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ تو یہ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سن کر کہ نہیں, ابو بکر وہ ابو بکر ہے, خلافت نے اس کو بدلا نہیں ہے کہ آؤ اپنی بکریوں کو لاؤ, آج بھی میں تمہاری بکریوں کا دودھ نکال کے دوں گا. خلافت کے زمانے میں بھی بکریوں کا دودھ نکال لیا کرتے تھے. تو دعوت ایک مزاج ہے, یہ خدمت سے بنے گا, دعوت کا مزاج بناؤ.